محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، غلاموں کا والی یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ قرآن کو سامنے رکھیے، تیسرا پیغام 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ کو کسی طرح اپنی شرمندگی کا احساس نہیں کرنا ہے۔ میں سب سے زیادہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میں مہمان ہوں، آپ نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، میں آپ کو عزت دے رہا ہوں، آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اس عزت کو برقرار رکھے، اس محبت کو برقرار رکھے۔ تیسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا ضمیر زندہ ہے یا مردہ ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری دعا فلسطین کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ خدا سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ہی کسوٹی ہے دنیا میں، ایک ہی چیز ہے جس کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، وہ کعبہ بھی نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ بھی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے اس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ چیز باقی، باقی ساری دنیا فنا ہے، مخلوق ہے لیکن وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ باقی، صرف اور صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن ہی ہے جو باقی ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے قرآن باقی، لیکن اس قرآن کی کسوٹی پر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے، ایکس رے کرنا ہے کہ میرا ضمیر زندہ ہے کہ نہیں، خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اس دل کے اندر قرآن ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر اس دل کے اندر قرآن نہیں ہے یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس کی نشانی ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاگتا ہے۔ بھینسا کو جب پہلی لاٹھی پڑی تو کہنے لگا کہیں دور سے کہیں لگتا دھوبی کے پاٹ پر چوٹ پڑ رہی ہے۔ جب اس کو دوسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے کہ وہاں قریب قریب کہیں لاٹھی پڑ رہی ہے۔ جب اس کو تیسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے مجھ کو شک ہوتا ہے کہیں میرے اوپر لاٹھی پڑ رہی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ یہ دل مر چکا ہے، یہ نصیحت نہیں پکڑتا ہے۔ اور ایک بات بتانا ہے مجھے، یہاں بھی دعا ہو رہی ہے، حرم میں بھی دعا ہو رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں مظلوم کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں یہ کسوٹی بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا قرآن سے تعلق ہے، قرآن پر آپ عمل کرتے ہیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر قرآن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیسے پتہ چلے گا خدا سے ہمارا تعلق ہے؟ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے، اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کا بیٹا بیمار پڑا، اس کے باپ کو کسی نے کہا قرآن پڑھو، قرآن شفا ہے، تمہارے بچے کو بیماری سے شفا مل جائے۔ تم مالدار آدمی ہو، جانور قربان کرو، قربانی اللہ کو بے حد پسند، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بڑا سیانہ تھا، اس نے بولا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن سے شفا ملتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ قربانی سے شفا ملتی ہے، لیکن میرا جانور ابھی جنگل میں گیا ہے، وہاں سے آنے میں زیادہ دیر ہو جائے گی، اس لیے جانور کی قربانی چھوڑ دیجئے، قرآن پڑھ کر کے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو کہنے والے نے سچائی بتائی کہ قرآن تمہاری زبان پر ہے، دل کے اندر نہیں ہے۔ دل کے اندر جو چیز گھس گئی ہے وہ مال و دولت ہے، جس کو دل کے اندر رہنا چاہیے وہ تو زبان پر ہے، اور جس کو جیب میں رہنا چاہیے وہ دل کے اندر چلی گئی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ رومال گھوم رہا مسجد مدرسے کے لیے، لیکن دیکھیے اس میں چندہ دینے والے کتنے لوگ ہیں،
کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب صاف ہے، یہ ایکس رے بتا رہا ہے کہ جیب میں اگر پیسہ ہوتا تو چندے میں پیسہ جاتا، جیب میں پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو دل کے اندر اتر گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے۔ آپ کی جیب میں اگر پیسہ ہے تو دے دیجئے، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ گجراتی قوم ترقی کیوں کر رہی ہے؟ اس کے یہاں پیٹی ہوتی ہے صدقہ کا، وہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کوئی آدمی مل جائے، اور ہم لوگ آدمی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم لوگ پیچھے ہیں، گجراتی سب سے آگے۔ میں گارنٹی بتا رہا ہوں، آپ کا ترقی چاہتے ہیں تو صدقہ کی پیٹی رکھیے، آپ کی 3 چیز میں اللہ اضافہ کرے گا، بخاری کی حدیث ہے، عمر بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا۔ انشاءاللہ مدرسے سے وعدہ کریں گے، چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ابھی تک مکمل بیدار نہیں ہے۔ شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے، اور ہم خار۔ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں کون ہارے گا کون جیتے گا، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں جوش کے ساتھ، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، زندہ ہے، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے گھر میں چھوٹا چھوٹا بچھو ہوتا، وہ چوکی کے نیچے ہوتا ہے، دیکھیں گے آپ جب چوکی ہٹایا تو بچھو نکلتا، تو فوراً ہمارا بچہ چپل لے کر کے، جوتا لے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھائی، اس بچھو نے تو تم کو کاٹا نہیں، لیکن آتے ہی تم نے اس کو چپل سے مارا، جوتا سے مارا۔ ایسا کیوں ہے؟ راز بتا رہا۔ گلستان میں لکھا ہے، کسی عارف نے کہا یہ بچھو نکلتا ہے، ہمیں کاٹتا بھی نہیں، ہمارے بچے کو کاٹتا بھی نہیں، لیکن اس کو جوتے سے مارا جاتا ہے، کیوں؟ یہ راز سنیے۔ جب بچھو اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اس کو پالتی ہے، اٹھاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ کو چیر کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ جس نے اپنی ماں کے ساتھ ستم کیا، اس کا انجام دنیا میں یہ ہے کہ جہاں بھی نظر آیا جوتے سے اس کی خبر لی جاتی۔ یہی حال اسرائیل کا ہونے جا رہا ہے، جوتے سے خبر لی جائے گی۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک رومن امپائر تھا، جو جیسے سننے دیجئے ورنہ آپ کا جلسہ خراب ہو جائے گا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں تو مبارکبادی دیتا ہوں کہ کھڑے کھڑے کیسے سن رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، محبت سے سننے ہیں، جو جس حال میں سننے دیجئے۔ دھیان سے سنیے گا، میرا آدھا پیغام نکل چکا ہے، آدھا پیغام باقی ہے، بہت اچھا سننے، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا۔ رومن امپائر اسرائیل سے بھی بڑا سپر پاور تھا، رومن امپائر امریکہ سے بھی بڑا سپر پاور تھا۔ کیسے ختم ہوا، مٹی میں مل گیا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا نئی لڑکی سے چکر ہو گیا، پرانی بیوی اس کے نکاح میں موجود ہے، پرانی سے جان چھڑانا ہے، نئی سے رشتہ قائم کرنا ہے۔ تو وہ کرتا کیا تھا؟ ایک افواہ پھیلاتا تھا، پروپگنڈا کرتا تھا، اس عورت کے اوپر بھوت سوار ہے، اس کو زندہ جلانا پڑے گا، اگر زندہ نہیں جلائیں گے تو یہ بھوت دوسرے کو اوپر آ جائے گا، اس عورت کو زندہ ڈبانا پڑے گا، اگر نہیں ڈبائیں گے تو اس عورت کا بھوت دوسری عورت پر آئے گا۔ پرانی عورت پر وہ ستم ڈھاتا تھا، نئی عورت کے چکر میں پرانی عورت کو زندہ جلا دیا کرتا تھا، اللہ نے پاداش میں صفحے ہستی سے مٹا دیا۔ تیسری بات یاد رکھیے، ایک سلطان گزرا، اس کا نام نصیر تھا، سلطان نصیر۔ جب وہ آپے سے باہر ہوتا تھا تو دارو پر دارو پیتا تھا، اور پیر لٹکا کر کے حوض میں تالاب میں بیٹھ جاتا تھا۔ جب اس کے اوپر نشہ زیادہ آیا، وہ حوض میں ڈوبنے لگتا تھا، تو اس کے ایک نوکر نے اس کے بال کو پکڑ کر کے نکالا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے بال کو پکڑ کر کے میرے نوکر نے نکالا، اس نے کہا اس ہاتھ کو کاٹ دو جس نے میرے سر کو پکڑ کر کے باہر نکالا۔
اس کا ہاتھ کٹ گیا، بچانے والے ہی بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد پھر دارو پی کر کے پیر لٹکا کر کے حوض میں بیٹھا ہوا تھا، نشا کے اوپر آ کر کے گر گیا حوض میں، ڈوب کر کے مر گیا، کسی نے نہیں نکالا۔ ظلم کا انجام ظلم ہی ہوا کرتا ہے۔ چوتھے نمونے پر بہت دھیان رکھیے گا۔ چھوٹی کشتی آگے جا رہی تھی، پیچھے کشتی گلستہ میں لکھا ہے۔ چھوٹی کشتی میں لوگ زیادہ ہو گئے، بڑی والی کشتی میں کم لوگ۔ چھوٹی والی کشتی ڈوبنے لگی، سارے لوگ ڈوب گئے، 2 آدمی تیر رہا ہے، 2 آدمی تیر رہے ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ ایک سوداگر کو ترس آیا کہ جو جوان ان دونوں بھائی کو بچا لے گا 100 دینار انعام میں ملیں گے۔ ملاح کود گیا، ایک کو بچایا اور ایک کو نہیں بچایا، ہاتھ جوڑ لیا، اس کو ڈوبنے دیا۔ اس سوداگر نے کہا رے بے وقوف، اگر تم اسے بچا لیتے، وہ ڈوب رہا تھا، تو تمہیں 200 دینار ملتے انعام میں۔ کہا حضور 2 لاکھ روپیہ بھی انعام میں دے دیتے، میں دوسرے بھائی کو نہیں بچاتا، اور 2 روپیہ بھی اگر آپ نہیں دیتے تو میں پہلے بھائی کو بچاتا۔ کیوں؟ اس نے مجھ پر کرم کیا تھا، اس نے مجھ پر ستم کیا تھا، اس کا ستم مجھے یاد تھا، اس کا کرم مجھے یاد تھا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اسکول کے نصاب میں کتاب چلتی ہے اردو زبان کی، اس کتاب میں لکھا ہے، بڑی اچھی مثال دی ہے۔ ایک بادشاہ رات دن ظلم اٹھاتا تھا، گھر اجاڑتا تھا، خون پیتا تھا، ہنستا تھا، تماشا کرتا تھا۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، اسپتال پر حملہ ہوا اور کچھ فوج کے لوگ ہتھیار لے کر کے ہنس رہے ہیں، ڈی جے بجا کر کے ڈانس کر رہے ہیں، موت پر ننگا ناچ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی بادشاہ تھا، ننگا ناچ کر رہا تھا۔ اچانک توبہ کر کے بیٹھ گیا، توبہ کرنے لگا، رونے لگا۔ وزیر نے پوچھا 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، بات کیا ہے؟ کہا حضور بات وہ نہیں ہے، شکار کو گیا تھا جنگل میں نے دیکھا کتا پیچھے ہے، گیدڑ آگے ہے، کتا دوڑ کر کے گیدڑ کی ٹانگ جیسے ہی توڑتا ہے کہ ایک آدمی منجنیق میں پتھر اچھال رہا تھا، وہ پتھر سیدھے آ کر کے کتے کے سر پر لگا جس نے گیدڑ کی ٹانگ توڑی تھی۔ اور ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، جس آدمی نے کتے کے سر پر پتھر مارا اس کو گھوڑے نے زور سے لات ماری، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، جس گھوڑے نے اس آدمی کی ٹانگ توڑی تھی وہ خود رسی سے الجھ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہر ظلم کا انجام اس دنیا میں جلد ہی ملا کرتا۔ ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بندراہ، ہوتی ہے بندراہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہیں گواہ، آیات ہیں گواہ۔ برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ اسرائیل ناکام ہوگا، اس کی زندہ مثال اللہ نے دکھا دی۔ افغانستان میں امریکہ ناکام ہو گیا، اس کا باپ ہی ناکام ہوا۔ موٹر سائیکل اسٹینڈ میں لائٹ نہیں ہے، لائٹ کا پربند کریں۔ موٹر سائیکل اسٹینڈ میں لائٹ نہیں ہے، لائٹ کا انتظام کریں۔